Are we ready? میرے قابل قدر قابل احترام میڈیا والے دوستوں، کافی عرصے بعد آنے پہ ویلکم کرتا ہوں رمضان ہاؤس۔ میں متحدہ قوم پاکستان کے وسیم بھائی ان کے ساتھ آئی پورا ڈیلیگیشن کو ویلکم کرتا ہوں۔ موجودہ جو انہیں 245 پہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کے سلسلے میں وسیم بھائی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں عرض کیا تھا اور ہم نے اس کی جو گزر تھا اس کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ انہیں 245 پہ متحدہ گورنمنٹ پاکستان کی جو کینڈیڈیٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہماری پورے تنظیم ان کی برملا سپورٹ کرے گا، ان کو ووٹ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں بھی جہاں جہاں پہ ہم نے ضلعی نیچے تنظیموں کو بولا ہوا ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے، کیونکہ کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں سارے قومیتیں سب لوگ یہاں آباد ہیں، تو کراچی کو امن خوشحال رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کراچی کی ایشو پہ بات کریں۔ اس وقت سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ رہے جاتے ہیں، میڈیا بھی جب دیکھو تو آپ کو یہ خبر آئے گی کہ یہ چور ہے، وہ چور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے، لیکن سب سے پہلے کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اس کے ساتھ ایسا ناروا جو بارشوں میں جو حالات کراچی کے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں، اسی کے اوپر میں ہماری بات ہوئی، اور اسی سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیاں مل کر کے کراچی کو بہتری کے لیے، کراچی کو روشنی کا شہر بنانے کے لیے، کراچی نے تکلیفیں بہت دی کی، ساری قومیتوں کے لوگوں کو تکلیف ہوا ہے، اس کا ہم کوشش کریں، ازالہ کریں، کم سے کم کریں تاکہ کراچی خوشحال ہو جائے۔ اس سلسلے کی وجہ سے ہم متحدہ قوم کے ساتھ اس الیکشن میں چھوٹے مسئلے، بلدیات کے مسئلے، روڈ کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، ہسپتال کے، اسکول کے، وہ چھوٹے مسئلے ان کو حل کریں۔ جو لوکل کمیونٹی ہے ان بننے سے مسئلہ نہیں ہوگا، اختیارات کے ساتھ جو چیئرمین ہو یا ناظم ہو یا سٹی کا میئر ہو اور اس کا اختیار ہو تو پھر اسے پوچھا جائے، لیکن اس میئر سے آپ کیا گلا کرو گے جس کے اختیار کچھ نہ ہو۔ تو ہماری اور ان کی متفقہ ایک کوشش بھی ہے، سپریم کورٹ میں گئے، کراچی کی حلقہ بندیوں میں بھی اعتراضات ہے، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں کہ حلقے بھی ایسے ہو جائے جس میں غیر مناسب رویہ نہ ہو۔ کہیں پر یو سی بنی ہے 10,000 15,000 پہ اور کہیں بھی یو سی بنی ہے 70,000 اور 65,000 پہ، تو جو ڈسکریمنیشن ہوا ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی صحیح کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ یہ بلدیات میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ابھی میرے خیال میں درخواست کروں وسیم بھائی سے، تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کریں، اور اس کے بعد آخر میں ہمیں تھوڑا سا سچویشن جو کراچی کا اور سندھ کا جو حالات ہے اس میں بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شاہد صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، لیول کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں رمضان ہاؤس میں ویلکم کیا ہے، اور جس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہم نے جو ریکویسٹ کی ان کی پوری ٹیم نے متفقہ طور پر ہماری مدد کرنے کے لیے حامی بھری ہے کہ NA 245 245 پہ ANP مکمل MQM پاکستان کے کینڈیڈیٹ وہی انور بھائی کو سپورٹ کریں گے، اور یہ اپنے جتنے بھی جو حلقہ ہے مختلف ایریاز لگتے ہیں، جیسے لائنز ایریا ہے، سوسائٹی ہے، حمود آباد ہے، PIB ہے، جتنے بھی ہمارے ANP سے ریلیٹڈ پشتو اسپیکنگ بھائی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ موہد بھائی کو MQM پاکستان کو کامیاب کریں گے۔ ان کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے شاہد صاحب نے کہا، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد سے اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ ملک کے مسائل سب کے سامنے ہیں، اس شہر کے مسائل سب کے سامنے،
ہم اچھی چیزوں کی طرف اگر قدم بڑھائیں گے، متفق ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم مسائل حل کر سکیں گے۔ آپ نے ذکر کیا مضبوط بلدیاتی نظام کا، سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیلیمیٹیشن میں جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی بھی یہاں سیاسی جماعتیں ہیں سب متفق ہیں کہ ایک صحیح فیئر سسٹم ہونا چاہیے تاکہ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائے جا سکے، اور جو اصل مینڈیٹ ہے جماعتوں کا وہ سامنے آئے، اور جو لوگ ان جماعتوں کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کا مقصد بھی پورا ہو تاکہ وہ اپنے اپنے ایوانوں میں جا کے ڈیلیور کر سکیں، مسائل حل کر سکیں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے بھی کہ انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، بلدیاتی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی جہاں جہاں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی بالکل ہم ساتھ کھڑے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے۔ آگے آنے والے وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی مسائل اور بڑھیں، اس کو روکنے کے لیے ہم دونوں کا ساتھ رہنا، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پشتو اسپیکنگ جتنے بھی بھائی ہمارے یہاں بستے ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے، پورے سندھ میں کنٹریبیوشن ہے، کراچی میں کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ تو ہم انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک امن کا پیغام دیں گے، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم مل کے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں چیزیں بہتری کی طرف جائیں، پورے ملک کو چلانے والا شہر تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ یہاں نوکریاں نہیں ہیں، جو لوگ یہاں بستے ہیں، رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، ان کو حکومت میں نوکریاں ملنی چاہیے۔ ہم نے اس پہ حکومت سندھ سے بھی جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پہ زور دیا ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر کے فوڈ پینڈا چلا رہے ہیں، چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو ان کی تعلیم کے مطابق حکومت میں جگہ ملنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم خود بھی لے کے گئے آگے، اور میں چاہوں گا کہ اے این پی اور ایم کیو ایم آنے والے وقت میں مل کے اس پہ جدوجہد کریں، صاحب اقتدار کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تاکہ یہ مسائل حل ہوں۔ میں ایک بار پھر اے این پی کا، ان کی پوری ٹیم کا، شاہد سعید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے یہاں محبت دی ہمیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھو اس وقت جو ہے ایک موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وقت جو سندھ میں 2-4 دن سے جو سندھی اور پختون والی جو باتیں چل رہی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آج صبح 11 بجے ڈپٹی ڈی جی رینجر سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن رات کو آئی جی سندھ سے، سی سی پی اور سندھ سے جاوید اعلیٰ موڈو صاحب سے میری بات ہوئی ہے، شرجیل میمن سے بات ہوئی ہے، ناصر حسین شاہ سے بات ہوئی ہے، امتیاز شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے۔ ہم باچاہان کے پیروکار ہیں، ہم نان وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنا ہیرو ستار ایدو کو مانتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ ہم کہیں بھی جنگ، جدل، پریشان یا تشدد نہیں چاہتے۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں سندھ میں، جو حیدرآباد میں ہوا ہے، جو دکانیں بند ہوئی ہیں، ہوٹلیں بند ہوئے جس میں بندے زخمی بھی ہوئے، اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں بھی سندھیوں کو بسوں سے اتارا ہے، کوئی ظلم یا تشدد ہوا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کل جو سوراب روڈ میں چینا چپٹی، پرس چینے، لوگوں کو زد کو کیا، تشدد کیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔
اور اگر انٹیریئر سندھ میں بھی کسی ہوٹلوں کو بند کیا پختونوں کے ساتھ بھی ہوا ہے تو ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. میں حلفیہ کہتا ہوں میری سوچ یہ ہے کہ نہ یہ سندھی کا کام ہے اور نہ پختون کا یہ کام ہے. یہ جو بھی ہے یہ دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے. وہ چاہے سندھی بولتا ہو چاہے پشتو بولتا ہو, اگر وہ کسی کے املاک کو نقصان دے, چینا چپٹی اور پرس اور بٹوے چینے اور اس کو وہ قومیت کا نام دے تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہوگی. وزیر اعلیٰ سے بھی بات ہوئی, وزیر اعلیٰ نے بھی آرڈر تو کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے سختی سے نپٹا جائے. ہمارے پختونوں کے جہاں جہاں بھی کاروبار انڈیا سندھ میں بند ہوئے ہیں ان کو کھولا جائے, ان کو تحفظ دیا جائے. یہ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت سندھ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر شہری کو سیکورٹی یا دفاع اس کی کرے, ان کے کاروبار کو, ان کے بچوں کو اس کی کرے. لہذا حکومت سے اور اداروں کو بھی پتہ ہے, سارے اداروں کو بھی یہ اطلاع ہے. اور جو لوگ کریمنل نہ کسی قومیت کا ہے, نہ کسی پارٹی کا ہے, نہ کسی مسلک کا ہے. کل جو سوراب کوٹ میں ہوا ہے وہ کسی پارٹیوں کا نہیں ہے, وہ عام موب جو پبلک نکلی ہے اور اس میں چھوٹے بچے 14 سال 15 سال کے بچے ہی استعمال ہوئے, اور وہ میں لوگوں سے پرس چھینا ہے. وہ عورتیں, وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور اس چیز کو جو بھی ہے ہوا دینے کی ضرورت نہیں. ہماری کل بھی کوشش ہے, کل بھی ہماری ساری جو قوم پرست ہے, ایاز لطیف فلویوں سے میری خود بات ہوئی, قادر مقصد سے میری بات ہوئی, جلال محمود شاہ صاحب سے میری بات ہوئی, جسکم کے بعد ہی جو ہے الہی بس سے میری بات ہوئی ہے. تو وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو. لہذا نہ سندھی چاہتا ہے نہ پختون چاہتا ہے. جو بھی ہے یہ دہشت گرد ہے, غلط ہے, یہ ملک کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے اداروں کو چاہیے کہ سختی سے نپٹے, اور اگر کسی کا جرم, کسی کا قصور ہے ان کو سزا دے. اس کے علاوہ کل جو سوراب کوٹ میں ہوا اس کے بدلے میں پھر رات کو سوراب کوٹ سے بہت سارے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہے, جو کہ دکانیں بند کر کے تارا روڈ سے شہر میں جہاں دکانیں ہوتی ہے کپڑے کے, وہ لوگ واپس گھر جا رہے تھے تو لوگوں کو پکڑا ہے. ہمارے ڈی جی سے بھی بات ہوئی. آپ کے توسط سے ہم وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو جلد از جلد چھوڑ دے, گناہگاروں کو نہ چھوڑے. ہم گناہگاروں کے فیور میں نہیں ہیں. باقی اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو دیکھیں, ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ میں نے بھی آج نیوز پیپر میں دیکھا ہے, اور اس پہ ظاہر ہے مشاورت ہوگی, ہمارے یہاں بھی مشاورت ہوگی, سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ضرور بیٹھیں گے اس پہ, اور جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ میڈیا کو دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو ہمارے سامنے رکھیں گے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, اس کے بعد ہی میں اس کا جواب دے سکوں گا. میں یہ جتنا پچھلے دور میں قومی اسمبلی میں جو ہوا ہے کلوار تو آئین کے ساتھ ہوا تو ہے, یہ میں نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے. اب جب عدالت وہ فیصلہ لائے تو پھر اس کے لیے ہماری جو آئین ہے وہ پارلیمنٹ ہی بالا ہے. تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ بیٹھے کہ اگر اس میں غداری آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یا کلواڑ آتا ہے, یا کیا سزا ہونا چاہیے, یہ تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا. ہماری پارٹی ہر آئینی قانونی کام کی سپورٹ کرے گا اور کسی بھی غیر قانونی کام کی سپورٹ بالکل نہیں کرے گا. آپ نے جو رابطے کے لوگ کبھی کوئی آپ کے لوگوں نے کیا تو آپ جو جڑے ہوئے ہیں
دیکھیں ہم نے خالد بھائی کی بات ہوئی تھی پی ایم صاحب سے، اور ظاہر ہے جو یہاں حال ہوا ہے کراچی کا، املاک کو نقصان پہنچا ہے بارش کی وجہ سے، ایل پلاننگ کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خالد بھائی نے پی ایم سے ریکویسٹ کی تھی. آئی ایم شیور جو اگر اعلان کیا ہے انہوں نے بالکل کیا ہے، تو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کا، بالکل اگر 10 لاکھ روپے دینے کی بات کی ہے بالکل ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے، ٹائم لگ رہا ہوگا اس میں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ پہ، اپنے اس ڈیسیجن پہ واپس جائیں گے. آئی ایم شیور چیک بھی کر لیں گے کہ کیا کدھر رکھا ہوا ہے معاملہ پیسوں کا. ابھی اے این پی کی طرف سے حاجی رحمت اللہ نے سینیٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس داخل کیے کہ سندھ میں پختونوں کے ساتھ جو ہوا اس کے حوالے سے، تو کیا صوبائی سطح پر بھی صوبائی جو اے این پی کی صدارتیں ہیں کیا یہ بھی اس قسم سے کام کریں گے صوبے سے، صوبائی حکومت سے، کہ جن پختونوں کا نقصان ہوا جو 250 دکانوں ہوٹلوں کا، تو ان کا کوئی ازالہ کیا جائے، ان کو دیکھنا ہوگا. یہ تو قانونی بات ہے کہ صوبائی، میں نے بیان پہلے اسٹیٹمنٹ میں یہی ہے نا کہ یہ صوبے کا رسپانسبلٹی ہے. وہ ہم کوئی بھی ہو جو کسی بھی زبان بولنے والا ہو، پاکستان میں جب رہے پاکستانی، تو وہ جس صوبے میں ہے ان کے اوپر قانونی ہے کہ اس کے املاک کی حفاظت کرے، اور جو نقصان ہو جائے اس کا ازالہ کیا جائے. وہ ہمارے ڈیمانڈ کا حصہ ہے، وہ چلتا رہے گا. جس طرح سے بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ تو یہ شہباز شریف کی اکیلا کی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت اتحادی حکومت ہے جن کا ہم بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ، ہم سب مل بیٹھے. اور جو اس نے اعلان کیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے پیسے وصول کروا کے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا اعلان کرے گا اور چھوڑیں گے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اتنا کوئی تکڑا حکومت نہیں ہے، یہ 4 سیٹوں کی مار ہے اور وہ ادھر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ابھی سریاب روڈ پہ 2 مغیری برادری کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا گلا کاٹا گیا. تو یہ آگ سندھ سے نکل کے بلوچستان تک پہنچی ہے، تو بلوچستان میں آگ کیسے بجھائی گی؟ ہمارے بلوچستان سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور یہ آج والی بات تو آپ ابھی بتا رہے ہو، لیکن جو کل بسوں سے خالی بندے اٹھا رہے تھے ہم نے اس کے بارے میں مذمت کی ہے. اور بلوچستان میں ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں اے این پی کا، ہم نے ان کو بھی بتایا کہ ہم اس کی مذمت کرو. میرے پہلے جو اسٹیٹمنٹ شروع تھا تو میں نے پہلا مذمت تو سراب روڈ کا کیا، پھر میں نے بلوچستان میں بندوں کے اتارنے کا کیا. ہم اس چیز کو نہیں جانا، ہم اس کو کنڈم کرتے. تو جو بھی کر رہے وہ غلط کر رہے، اور یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف ثابت کر. میرا سوال نفرت جو ہوتی ہے سندھ اور کراچی، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کراچی کیا سندھ سے الگ ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہو ہم وہ بولے، جو آپ چاہتے ہو ہم وہ بولے. بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سندھ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم سندھ کیوں بولے، پھر پاکستان بولے. میں دیتا ہوں اس کا جواب. اب چلو وسیم بھائی جواب دے دو. اگر آپ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اربن سندھ، رورل سندھ. تو یہ کس نے تفریق پیدا کی ہے؟ کوٹا سسٹم 40%، 60%، یہ کس نے تفریق پیدا کی ہے؟ ہم تو یہ تفریق نہیں چاہتے، ہم میرٹ چاہتے ہیں. تو یہ پہلے جن سے بولنا ہے، آپ جن کے سے سوال کرنا ہے، ان سے کریں. آئین میں جو لکھا ہے جیسے وفاق ہے، سما ہے، تو پھر اس میں لوکل گورنمنٹ آئین میں لکھا ہے، ہاں یہ تو آئین کا حصہ ہے. میرے بھائی، میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہنے دو. میری ماضی میرے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا تھا. جو بھی لوگ مرے تھے، چاہے اردو تھے، چاہے پوچھے، وہ بھی غلط تھا. اور آج بھی اگر امن آ رہا ہے تو ہم باجہان کے پیروکار ہیں. امن کی خاطر ہم ساری قربانیاں دیں گے. 12 مئی بھولنے والا دن نہیں ہے، اس میں ظلم ہوا ہے، مگر اس ظلموں کا حساب تو اللہ نے بھی دیا ہوا ہے، اور اس کا پوزیشن کیا بنا. لیکن آج اگر ہم شہر کو امن کی طرف لے جائیں تو اس میں کیوں رکاوٹ ڈالے؟ بھائی اشارہ کرنا ہے. اس کراچی کی بدحالی میں جو پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ نقصان، میں آج نہیں کہتا کہ وسیم بھائی کی وجہ سے بول رہا ہوں،
آپ نے جب بھی میرا اسٹیٹمنٹ دیکھا سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والے کا ہوا ہے. اردو بولنے والا 3-4 دڑوں میں تقسیم ہوا. کیا عقیقے والا اردو بولنے والا نہیں ہے؟ کیا سنی تحریک اردو بولنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ جو جماعت اسلامی میں اردو بولنے والا نہیں ہے؟ تو اور اردو بولنے والا مہذب لکھا پڑا قوم تھا, ان کی رسپیکٹ ہوتی, اور ہم لوگ اردو بولنے والے کے علاقوں میں خوشی سے جا کے رہائش پسند کرتے تھے تاکہ ہم آداب سیکھیں, احترام آئیے, بیٹیے, ملیے. ہماری ترجیح ہوتی. بدقسمتی سے سازشوں پہ اس قوم کو جس کے نام غالب, اس کو نام جو پکارے گئے, تو کیا آپ ایمان سے کہو کہ یہ قوم اس ناموں کے قابل تھا؟ پچھو, ماربل, کٹا, کان کاٹا, یہ ناموں کا قابل تھا؟ یہ سب سازش ہے. یہ تو وہ قوم ہے جو کہ عامر سے کہتا تھا احترام. اس قوم کے بچوں کو آپ نے برباد کر کے اس کی ایجوکیشن تباہ کر دیا. کراچی کے ایجوکیشن تباہ ہوا تو کس کا نقصان ہوا؟ اردو بولنے والے کا نہیں ہوا. کراچی کی یونیورسٹی سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر کم اور ٹی ماسٹر ہوتا ہے. کیوں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا سے اچھی ایجوکیشن کراچی کا ہو, سندھ کا ہو. اس میں تو ہماری نسلیں پیچھے چلی گئی. مگر وہ تعصب اس چیزوں کو ختم کر کے ہم چاہتے ہیں روشنیوں کا شہر بجائے یہ ایجوکیشن سٹی ہو, یہ ہیلتھ کے لیے لوگ. ابھی آپ ان اسپتال میں جا کے چیک کرو, پورا پاکستان کے لوگ ان اسپتالوں میں جنا میں چیک کرو, نہیں پڑے ہوئے, ہر زبان کے لوگ ادھر پڑے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مثالی ہاسپٹل ہو, مثالی ایجوکیشن ہو, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہم سب نے مل جائیں. اس پہ آپ کوئی ایسا نہ سوچے کہ ہم کیسے, ہمارے کارکن اگر ہوگا وہ بالکل ہماری باتوں کو فالو کرے. بادشاہ خان کا پیروکار ہوگا اور وہ پارٹی کی ڈسپلن نہیں مانے گا. کیوں نہیں؟ ہم جائیں گے, ہماری کل حیدرآباد جانے کا پروگرام ہے. ہم سندھی قوم پرستوں کے پاس جائیں گے, کل شام کو ہم جائیں گے, اس سے مل کر کے پریس کانفرنس کر کے ہمارے فون پہ رابطے ہوتے ہیں. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, یہ سندھی نہیں جاتا, کوئی سندھی یہ نہیں جاتا کہ یہاں پہ کوئی پٹھان کا دکان ہوٹل بند کرو. یہ کریمنل سندھی ہوگا. اسی طرح کوئی پختون نہیں چاہتا کہ کسی ماں بہن کی پٹوا چھینے. یہ کریمنل پختون ہوگا. کریمنل اداروں کو چاہیے کہ وہ ٹائٹ کرے. یار یہ جواب یہ کہ میں آپ کو آسان کر رہا ہوں. یہ سوال تم ان سے کرو کہ یار این جی او والے کو لاڑے لاپے نہ کرو, خدا کے لیے اس کا کام کرو.